السلام علیکم. السلام علیکم. ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੈਰਤ ਨਾਲ ਹੋ جی جی الحمدللہ کہ الحمدللہ تم کہاں الحمدللہ. آپ کرتے ہو؟ بتائیں. میں کراچی سے ہوں. اچھا اچھا پنجابی زون سے باہر ہیں، اردو زون میں. ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ راشد. راشد بھائی، حکم کریں، کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بس کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا ہوں کہ کال لگ جائے، لیکن پہلے بھی لگی تھی لیکن بس بات نہیں ہو سکی. جی سر. لیکن دو تین اشکال تھے اور وہ جی کلیریفائی سر. کرنے تھے جسٹ. اور یہ مجھے یہ سننا تھا کہ مطلب جو اذان ہے ایکچولی تو وہ آپ کے موقف کے مطابق اور ہمارے موقف کے مطابق تھوڑا سا ڈفرینس ہے اینڈ میں. تو اس کے لیے وضاحت کر دیں اگر کسی سنت سے یا نبی کے کال سے. تو اب میرا جو کلپ آپ نے اذان کے متعلق نہیں دیکھا؟ نہیں وہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کتب میں اذان کی جو ہے کہ وہ نبی پہ نہیں آئی، آپ کو پتا ہے نا؟ جی جی بالکل پتا ہے اذان کی وہ کس پہ آئی، آپ کو پتا ہے؟ اذان جبرائیل کس کے پاس لے کے آئے تھے؟ پتا ہے نہیں پتا؟ نہیں اس کے متعلق علم نہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اپنی کتب میں دیکھ لیں بھائی کہ اذان کے متعلق جو ہمارے برادران کا عقیدہ ہے وہ نہایت ہی ایسے عقیدہ، میں کیا عرض کروں، میں دکھا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، عیسائیوں کی طرح گھنٹی بنا دیں گے، اور انہوں نے حکم دیا، گھنٹی بھی بنائی گئی. ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایک وہ کیا کرتے ہیں، ایک جو شہنائی ہوتی ہے نا ہندوؤں جیسی، وہ یہودیوں کی اسی طرح شہنائی ہوتی ہے، لیکن وہ ہندوؤں کی شہنائی سے کچھ مختلف ہے. وہ جانور کے شاخ سے بناتے ہیں، جانور کے سینگ سے بناتے ہیں. بولا کہ یہ استعمال کرتے ہیں. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دو بہت ہی خوبصورت آدمی کو دیکھا. میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہاں جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں یہ سینگ یا یہ گھنٹی بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح بولا کرو، اس بجانے کی ضرورت نہیں، اس طرح اذان دے دو. تو اذان کے الفاظ اس نے مجھے سکھائے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اچھے الفاظ ہیں، پھر انہوں نے بلال کو سکھائے. پھر جب عمر صاحب کو پتہ چلا، عمر نے کہا یہ غلط ہے بھائی، یہ تو میں نے پہلے یہ خواب دیکھا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے پہلے خواب دیکھا. تو اذان کی جو وحی ہے نا، اذان کی جو وحی وہ کس پہ اتر آئی ہے؟ صحابہ پہ اتر آئی. جبرائیل نے کچھ بھائی مس کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ کتاب اب دیکھو، یہ کتاب سنن ابن ماجہ جزء اول، یہاں پہ کتاب الاذان و سنت فیہا، حدیث نمبر 706، اس میں دیکھو کتاب باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا، اس میں پہلی جو حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ہم بالبوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم شہنائی بنائیں گے. شہنائی جو ہندوؤں کی طرح ہے نا، یہودیوں کی ہوتی ہے، اس طرح بنائیں گے. وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُتِحَتْ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیا کرو، گھنٹی بنا دو. وہ آپ کراچی میں ہے نا گرجا گھر ہے نا کراچی میں بھائی، اس میں اوپر گھنٹی ہوتا ہے نا، گھنٹی عیسائی بجاتے ہیں، فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، فلم تو بہت دیکھتے ہوں گے نا، فلم بہت دیکھتے ہیں. بالکل ہاں تو عیسائیوں کی نہیں بہت دیکھا ہے صحیح. اچھا، فنوحتا، انہوں نے حکم دیا کہ میرے لیے آرڈر دے دیا کہ میرے لیے بنا دو بھائی، گھنٹی بنا دی صحابہ نے. اب کس سائز کا کتنا بڑا اللہ جانتا ہے، ان لوگوں نے گھنٹی بھی بنا دی. فَأُوْرِيَ عبداللہ ابن زید فی المنام، پھر عبداللہ ابن زید کو خواب میں نظر آئے اذان، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح ہے. اچھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر جو ہے اس کے بعد ایک منٹ، اس کے بعد جو ہے فسمع عمر بن الخطاب فی الصوت، عمر جب اذان لگی ہے نا تو عمر بن الخطاب کو سنائی دیا کیا اس طرح اذان ہو رہی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ولقد رأیت مثل الذی رأى، اس نے کہا یہ خواب میں نے بھی دیکھا. تو جبرائیل نے جو خواب دکھایا نہ صحابہ کو دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا. یہ پہلی بات ہے. اوکے، یہ آپ کے دوسرے کتب میں بھی ہے، ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے. ہمارے نزدیک دیکھیں اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل نے اذان اور اقامہ دیا، اور انبیاء کی صف بنی ہے،
اذان کا ابتدا وہاں سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب الفروع من الکافیہ جزء ثالث چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر کتاب بدء الاذان، اذان کی ابتدا کی کہانی، اس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو بیت معمور چوتھے آسمان پہ بہت بڑا مسجد ہے کعبہ کی طرح، وہاں پہ حضرت الصلاۃ وقت نماز آیا، فاذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے اقامہ پڑھی اور اذان پڑھی، اذان اور اقامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور سب ملائکہ اور انبیاء انہوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائے، انہوں نے نماز پڑھی. اور پھر اس کے بعد اچھا یہ آسمان پہ، اس کے بعد زمین پہ کیسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، وحی پیغمبر پہ آئی ہے، پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کے گود میں ہیں، وحی پیغمبر پہ آئی ہے. ملاحظہ فرمائے اس کے دوسرا حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اذان لے کر پیغمبر پر، کان رأسہ فی حجر علی علیہ السلام، ان کا سر امیر المومنین علیہ السلام کے بغل میں تھا. تو وحی کس پہ آئی ہے؟ پیغمبر پہ آئی ہے، سر ان کا بغل امیر المومنین علیہ السلام میں تھا. تو جب پیغمبر صلی اللہ جبرائیل نے اذان دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کی حالت سے اٹھے، جب ان پہ وحی آتی تھے اس کے ایک خاص حالت طاری ہوتی تھی، اس سے بعد وہ اٹھ جاتے تھے. تو وہ اٹھ گئے تو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، یا علی سمعت، یا علی علیہ السلام مجھ پہ وحی آئی، کیا آپ نے بھی سنا؟ ہمارے پاس بہت سارے روایات ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کچھ دیکھتے تھے جو پیغمبر دیکھتے تھے، اور سنتے تھے جو پیغمبر سنتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ سنائی دے دیتی تھی ان کو. اس کے روایات ایک دو نہیں بہت زیادہ. اچھا تو اس وقت قال نعم، تو پوچھا، پیغمبر نے پوچھا کہ آپ نے بھی سنا؟ جو ابھی جبرائیل جو وحی لے کے آیا تھا آپ نے بھی سنا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں نے بھی سنا. تو قال حفظ، آپ نے حفظ بھی کر لیا؟ فرمایا کہ نعم. قال ادعو بلالا فعلمہ، بلال کو بلا دو اور ان کو سکھا دو. تو انہوں نے بلال کو بلایا اور بلال کو سکھایا. اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ شیعہ اشہد ان علی ولی اللہ بولتے ہیں اذان میں، یہی سوال ہوگا آپ کا. اچھا وہ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب الاحتجاج ہے، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جز نمبر 1، چاپ الرسالہ، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جز نمبر 1، کتاب چھپی سنہ 2000 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، انہوں نے فرمایا کہ فرمایا کہ ان اللہ لما خلق العرش كتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب عرش خلق کیا ہے تو یہ کلمات مبارکہ عرش پہ لکھی ہیں. اور لما خلق اللہ عز وجل الماء كتب في مجراہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور اللہ نے جب پانی کو خلق کیا تو پانی کا جو سرچشمہ ہے وہاں پہ یہ پانی کا جو اصل ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے، یہ بات 3 جملے مبارکہ. اور اللہ تعالیٰ نے جب کرسی بنایا، کرسی کے پایوں پہ یہ اس کے کالمز پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اسی طرح بولتے جاتے ہیں کہ جنت خلق کیا ہے، تو عرش خلق کیا ہے، تو لوح و قلم خلق کیا ہے، سب وہ بولتے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو آپ میں سے جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کے بعد یہ کہہ دے علی امیر المؤمنین. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ صرف اذان کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جب بھی آپ چاہے اذان ہو غیر اذان ہو، جب بھی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے بعد مستحب ہے، اس کے بعد حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام بھی کہا کریں. ٹھیک ہے نا، وہ صرف اذان کے لیے اسپیسیفک نہیں، ہر جگہ. جی سر. اس کا مطلب کلمہ جو ہے اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن یہیں سے ہو جاتی ہے. بالکل کلمہ کی، اس کلمے کے تو بہت زیادہ ہے، اس کا حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس میں شہادت ثالثہ ہے، اس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام. ایک پروپیگنڈا ہے کہ مطلب یہ کیونکہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ مطلب شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا، ایڈیشن کر دی اس کے اوپر. تو یہ بہت زیادہ اس میں دیکھیں میں اس حدیث کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جب اللہ تعالیٰ نے لوح خلق کیا ہے تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
علی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو خلق کیا ہے تو اس کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پہ لکھا ہے یہ 3 کلمات مبارکہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو خلق کیا تو اس کے 2 پروں پر، اس کے 2 پر ہے نا، جبرائیل اس سے پرواز کرتے ہیں، تو اس کے 2 پروں پہ اللہ نے یہ لکھا ہے یہ کلمات مبارکہ علی امیر المومنین علیہ السلام۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمانیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، تو آسمان کے گوشہ گوشے پہ اللہ نے یہ کتابت کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائے، 7 زمین بنائے، زمین کے 7 طبقوں پہ اللہ نے یہ لکھے ہیں، اچھا یہی کلمات مبارکہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبال خلق کیے، پہاڑیں بنائے، تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ لکھوا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شمس خلق کیا ہے، سورج خلق کیا ہے، تو سورج پہ یہ لکھا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قمر خلق کیا ہے، چاند خلق کیا، تو اس پہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین وهو السواد الذی ترونه فی القمر۔ اور فرماتا ہے کہ چاند میں جو سیاہی نظر آتی ہے وہ وہی ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چاند میں جو ہے علی کا لفظ بہت واضح ہے، چودھری چاند میں آپ دیکھیں اس میں علی کا لفظ اردو، عربی، فارسی زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں بہت واضح نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ بہت السلام نے بہت کہا کہ جب جی سر بولے، اب کلمے کے متعلق تو احادیث بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اس کے کلیئرفیکیشن۔ اور ایک میرے پاس سوال تھا اگر اجازت ہو تو، جی کہ وہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب کے متعلق، جی سر، حضرت جناب ابو طالب کے متعلق جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ جب ان کے آخری رحلت کے وقت ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ بہت پروپیگنڈا ہے کہ وہ مطلب کافر، یہ فلانا ڈمکانا جو باتیں ہیں، تو اس کے متعلق اگر وضاحت مل جائے تو جی جی، یہ بات سچی ہے یا ایسی ہی بس جسٹ پروپیگنڈا ہے یہ؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ تو بخاری کی حدیث ہے نا، لیکن میں احمد بن حنبل کا قول آپ کو جی دکھاتا بالکل۔ ہوں۔ وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، وہاں پہ حجت نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایت، یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات لأحمد بن محمد لعلامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن جوزی القرشی، جزء ثانی، چھاپ المدینہ المنورہ، کتاب سنہ 1967 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 24، صفحہ نمبر 24 میں نے عبداللہ ابن احمد کہتا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے، احمد ابن حنبل بہت بڑا محدث ہے، بخاری سے بڑا محدث ہے، مسلم سے بڑا محدث ہے، وہ ان کا استاد ہے۔ احمد ابن حنبل کہتا ہے سألت ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، فقلت ما تقول فی علی و معاویہ، علی علیہ السلام اور معاویہ کے در مختلفات میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ فاطرق ثم قال ایش اقول فیہم، اس نے سر نیچے ڈالا ہے میرے والد نے، احمد نے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں کیا کہوں، ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بہت سارے دشمن تھے، ان کے دشمنوں نے ان کے تلاش کی، جستجو کی کہ ان میں کوئی عیب ہمیں نظر آئے، وہ ایسی چیز جس کو ہم پروپیگنڈا کریں، بڑا چڑھا کے پیش کریں تاکہ دشمنی ہو ان سے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل فلم یجدوا، ان بالکل کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، مثلا کہہ دے بزدل ہے، کہہ دے مثلا تقوی نہیں ہے، نستجیر باللہ، ایمان نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مذمت کی ہو، کبھی مثلا کوئی ڈانٹا ہو، بالکل یا مثلا جنگ مل سے بھی نہیں بھاگے ہوں، کچھ بھی نہیں ملا ان کو، کچھ بھی نہیں ملا۔ بالکل ملے گا بھی تو نہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے عزیز؟ تو ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، ان کے والد صاحب کو، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کو کہ بھئی یہ کلمہ نہیں پڑھے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے خود، مخالفین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو دیوان ہے انہوں نے نقل کیا، میں ان کا دیوان آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو اشعار ہیں، وہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ سعودی عرب میں چھپی ہے ان کا دیوان، جو ہے بہت سارے ملکوں میں چھپی ہے، کیونکہ ان کا دیوان بہت شعر کے لحاظ سے بہت ہی پیارا دیوان ہے۔ میں آپ کو ان کا کچھ اشعار دکھا دیتا ہوں۔
یہ کتاب ہے شعراؤنا دیوان ابی طالب علیہ السلام، دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام، جمع ہوا شرح ہوا دکتور محمد تونجی، چاپ دارالکتب العربی، کتاب چھپی سن 1994 میں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، مثلا ان کے شعر ہے صفحہ نمبر 21 میں، اشعار جو ہیں وہ بھئی اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی شہادتین پڑھے نا، وہی اسلام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ان کا شعر ہے، فرمایا انت الرسول وقال یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں ان کا شعر ہے، انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک نزل من ذی العزت الکتب، انت الرسول، آپ رسول ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، نعلمہ، ہمیں اس بات پہ یقین ہے، علیک نزل من ذی العزت الکتب، رب صاحب عزت نے، وہ رب عزیز جو صاحب عزت ہے، اس کی جانب سے آپ پر کتابیں نازل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بھی گواہی ہے، رسالت کی بھی گواہی ہے، وحی قرآن، سب اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ اچھا اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، حد روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ علی عن یمینہ و جعفر مع ابی طالب یکتم اسلام، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، علی علیہ السلام ان کے چھوٹے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر بھی تھے لیکن جعفر اپنا اسلام چھپا رہے تھے۔ فضرب عضده وقال اذهب فصل جناح ابن عمك، انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کے کندھے پہ مارا اور کہا جاؤ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ نماز پڑھو، اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے اس وقت، ان علیا وجعفرا ثقتی، ما سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی علیہ السلام اور جعفر یہ میرے دل کے سکون ہے، میرے دل کے اطمینان کے سبب ہے، عند احتدام الامور والکرب، جب کوئی مشکل پیش آتا ہے، جب کوئی خطرے کی بات آ جاتی ہے، جب کوئی غم غصہ تشویش کی بات آتی ہے، تو میرا جو دل کا بھروسہ کون ہے؟ علی اور جعفر۔ اراہما عرضۃ اللقاء اذا سامیت او انتمی الى حسبی، جب بھی کوئی مشکل ہو، کبھی چیلنج ہو، دشمنوں کا سامنا ہو، تو میرے دل کا بھروسہ، میرا قوت بازو کون ہے؟ علی علیہ السلام اور جعفر۔ لا تخذلا وانصرا ابن عمکما، اے میرے دو بیٹے، علی اور جعفر علیہ السلام سے خطاب ہے، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا اپنے چچا کے بھائی کو، اور ہمیشہ نصرت کرنا اپنے چچا کی بھائی کو، اخی لأمی من بینہم و ابی، کیونکہ وہ ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ علیہ السلام میرے سکے بھائی ہیں، ہم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کے بھائی تھے، دنیا سے گئے، اب بھائی کو بھائی سے پیار ہوتا ہے نا، کہ جوانی میں دنیا سے چلا جائے، ان کا ایک ہی شہزادہ، ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اپنے آنکھ کے تاروں کی طرح انہوں نے پالا تھا، اپنے گھر میں پالا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کس کے گھر میں پلے بڑے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، وہ والد کی طرح ان کے لیے۔ اچھا، واللہ لا اخذل النبی ولا یخذلہ من بنی ذو حسبی، اللہ کی قسم میں نبی کو، محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہہ کے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میرے اولاد میں سے جو بھی ذو حسب ہے، میرے اولاد میں سے جو بھی باغیرت ہے، اس نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، میں ایک اور شعر آپ کو دکھا، اس طرح ان کے اشعار بھرے پڑے ہیں، سب مد ہیں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، کیونکہ ایک وہ بھی تو ملتا ہے کہ مطلب قرآن میں ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں ایسے ہوئے گا جس سے 2 انگلیاں میرے ساتھ ہیں، اور پوری زندگی کفالت کی جناب ابو طالب نے، تو بالکل، لیکن کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ ہے کہ جو ڈینائی کرتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن ایک ایک منٹ میں بہت اہم سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ایک منٹ مجھے ایک اور پڑھنے دو بھائی۔ جی بالکل مثلا بالکل۔ یہ صفحہ نمبر 35 میں ان کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے، شعر نمبر 19 ہے، وقال یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں فرماتے ہیں۔ اچھا، انت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں، قرم اغر مسود، سردار آپ ہیں، مالک آپ ہیں، بادشاہ آپ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وہ کب یہ بات ہو رہی تھی؟ یہ زمانہ، وہ زمانہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی ہی نہیں تھا، ایک ہی پناہ تھا نبی کا، وہ حضرت ابو، ایک ہی ناصر تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ للمسودین اکارمی طاب و طاب المولد، آپ جتنے دنیا میں شریف لوگ ہیں، آپ ان سب کے دل کا بھروسہ، ان سب کے لیے شرافت کا منبع ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی ولادت پاک ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو طالب علیہ السلام کافر ہیں، ان کا یہ بھی تو عقیدہ کہ نبی کے دونوں والدین کافر تھے نا، وہ تو صرف ابو طالب علیہ السلام کو تو نہیں کہتا نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد کو، والد اور والدہ کو، ان کے پورے خاندان کو یہ مشرک کہتے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے برتری دی ہے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور آل عمران کو، اور عام آل عمران کو، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا خاندان کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، قرآن کی آیت ہے نا، انہوں نے نستجیر، سب انبیاء سے نستجیر باللہ، سب انبیاء سے نستجیر باللہ، نصیب جو میں لفظ کیا عرض کروں، ان کا کفری عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مجھے ڈانٹو، گھٹیا ترین نستجیر باللہ، جو آل خاندان ہے انہوں نے کس کا بنایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان کو نجس بنا دیا، تو یہ کیسے سردار ہے انبیاء؟ دوسرے انبیاء سب ان کے جو عالم و معزز ہیں۔ ایک منٹ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، بحار الانوار میں جو میں آپ کو شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں ان کے متعلق، بحار الانوار میں جلد نمبر 35 میں کئی ایک روایات ہیں ان کے متعلق۔ میں آپ کو دکھا دوں یہ حدیث، ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث لمبی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جابر ایک نوجوان تھا اور بہت ہی پیارا مومن نوجوان تھا، صحابی ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اور یہ بہت لمبی عمر کر گیا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 35، اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، اس کے آغاز میں ایک حدیث ہے جو بہت ہی لمبی ہے، اور اس میں جابر جو ہے یہ ہے صفحہ نمبر 10 میں شروع ہوتی ہے یہ حدیث۔ جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ کہانی سنائے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہے۔ یہ ہم نے جو سنا ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ آپ کی زبان سے سنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ولادت کے وقت ان کی عمر شریف، پیغمبر کی عمر شریف 30 سال ہے، پیغمبر اپنے بھائی امیر المومنین علیہ السلام سے 30 سال بڑے ہیں، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی ولادت کیسی، وہ پوری کہانی۔ تو اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حالات وغیرہ۔ پھر جابر پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ یا جابر، یا رسول اللہ، ان الناس یقولون ابو طالب مات کافرا، یا رسول اللہ، لوگ تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر مر گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو صحابہ مکے سے آئے ہیں، یہ تو ہجرت کے بعد کا واقعہ، یہ صحابہ تو ہمیں سناتے کہ نہیں یہ تو کافر مرے تھے، نستجیر باللہ۔ قال یا جابر اللہ اعلم بالغیب انه لما كانت الليلة التي اسري بي فيها الى السماء انتهيت الى العرش فرأيت 4 انوار فقلت يا الہی ما هذه الانوار۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غیب کو جانتا ہے، مجھے اللہ عرش پہ لے کے گیا تھا، میں جب عرش پہ پہنچا ہوں تو میں نے وہاں پہ 4 نور دیکھے، میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ 4 نور کس کے ہیں، یہ کون سے نور ہیں؟ فقال یا محمد هذا عبد المطلب وهذا ابو طالب وهذا ابوك عبد الله وهذا اخوك طالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ یا رسول اللہ، یہ 4 نور جو ہیں، یہ ایک آپ کے جد ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ایک آپ کے والد ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام، ایک آپ کے چچا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور ایک آپ کے بھائی ہیں حضرت طالب۔ طالب جو ہے حضرت امیر علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے،
وہ نوجوانی میں وفات ہو گئے تھے. ان کا نسل وغیرہ میں تاریخ میں نہیں ملتا کہ نسل وغیرہ چلی ہو. میں نے پوچھا یہ فقلت یا الہی وسیدی فبما نالوا هذه الدرجه، میں نے پوچھا یا اللہ یہ ان کا کیا خاصیت ہے کہ آپ نے ان کو اتنا عظیم، میرے والد کو اتنا عظیم مقام دیا ہے، میرے جد حضرت میرے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. فرمایا بکتمانہم الایمان واظہارہم الکفر وصبرہم علی ذلک حتی ماتوا. فرمایا اس لیے کہ یہ مومن تھے، ظاہر میں یہ اپنا، ان کو حکم تھا کہ یہ تقیہ کریں اپنا ایمان، حضرت عبد المطلب علیہ السلام وغیرہ اپنا ایمان ظاہر نہ کریں، مشرکین کے درمیان رہتے تھے، اور ان کو حکم تھا کہ یہ اپنا ایمان چھپائیں، لیکن دل میں یہ مسلمان تھے، میری عبادت کرتے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسے سخت حالات میں اپنے ایمان کا انہوں نے کتمان کیا اور ایمان کو حفظ رکھا، تو اس لیے میں ان کو میں نے یہ مقام دیا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث میں عرض کروں. آپ کی کتاب سے ہے حدیث؟ جی یہ آپ کی کتاب سے حدیث ہے؟ یہ شیعہ کتاب سے، یہ شیعہ کتاب ہے. اوکے 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 اوکے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کافر تھے، وہ تو پیغمبر کے والد والدین کو کافر، وہ ان کا کیا ہے جو ان کو ان سے، وہ تو پیغمبر کے والدین کو جو معاف نہیں کیا نا، ان کی کتابیں تو وہی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک منٹ. اس میں روایات بہت زیادہ، میں آپ کی خدمت میں ایک منٹ بھائی. چلیں بھائی، اور مزید کوئی حکم کریں، کوئی مزید سوال ہے آپ کا؟ اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا، بالکل بالکل اگر ٹائم ہے تو آپ کے پاس، حضرت امام حسن کے متعلق جب ان کو ان کی زوجہ نے زہر دے دیا تھا جو ان کے کلیجوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ روایت میں نے بھی سنی ہے. تو جب وہ ان کو دفن کرنے لے کے جایا تو پھر راستے میں کسی نے رکاوٹ بن کے ان کو دفن ہونا نہیں دیا تھا، اور روایت میں ہے کہ ان کے لاشیں پہ تیر برسائے گئے تھے. تو اس کے متعلق جی ہاں، تو یہ دیکھیں، یہ شیعہ حدیث میں ہے، شیعہ روایت میں کہ عائشہ نے نہیں کرنے دیا تھا. مخالفین کے حدیث میں کہ مروان نے نہیں کرنے دیا تھا، ٹھیک ہے نا، بنی امیہ نے نہیں کرنے دیا، جو معاویہ کی جانب سے وہ مدینہ کے گورنر تھے. شیعہ روایات میں کہ صرف مروان نہیں تو اس میں عائشہ بھی شامل تھی، ٹھیک ہے نا. یہ ہے مخالفین کی روایت میں کہ مروان نے نہیں دفن ہونے دیا. اور اس کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک کے برابر میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی قبر، تو اس وقت جب وہ ان کا انتقال ہوا تھا، مولا علی زندہ تھے، تو وہ کیسے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے منع نہیں کیا اس جگہ کو لینے کے لیے؟ تو یہ حکومت ان کے ہاتھ میں، ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتی کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خلفاء کی کاموں میں مداخلہ نہیں کر سکتے تھے. مداخلہ کرتے تو لڑائی شروع ہوتا، یعنی اگر وہ کیونکہ زبانی منع کرنے سے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اصرار کریں یا توہین کریں تو پھر اگر وہ کچھ اس سے مزید آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر تو اس کا یہی راستہ ہوگا کہ جنگ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت نے ان کو خلفاء سے لڑنے سے منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہ لڑیں. کسی کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ثابت نہیں کر کہ انہوں نے منع نہیں کیا. ہاں البتہ یہ کہ ان کو انہوں نے منع کیا ہو یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے انہوں نے منع کیا ہو اور ہم تک نقل نہ ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ خلفاء کے کاموں میں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی شرط یہی ہے. دیکھیں امر بالمعروف کہ اگر آپ کے کلام میں تاثیر ہے، مثلا ایک شخص عورت حجاب نہیں کر رہی، بے حجاب ہے، اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ حجاب کرو، وہ الٹا آپ کو گالی دے گی، تو یہ آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو کہہ دیں کہ حجاب کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ حجاب کرو تو وہ کیا کہ الٹا آپ کو یعنی آپ کو بے عزتی کرے گی آپ کی، یا مثلا وہ مانے گی نہیں. یا مثلا ایک شخص ہے شراب پی رہا ہے، آپ اس سے کہنا کہ بھئی تم شراب یہ حرام ہے نہ پی، وہ آپ کو مارے گا، وہ بدماش آدمی آپ کو 2-3 تھپڑ مارے گالی دے. تو یہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہاں پہ واجب ہوتا ہے میرے عزیز؟ جب اس کا تاثیر ہو.
جب میں ابھی مثلا ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھ رہا، اگر میں اس کو نصیحت کروں کہ بھائی تم نوجوان ہو، دیکھو اللہ سے ڈرو، تم نماز پڑھو، تو وہ میری بات کو مان لے گا، ہو سکتا ہے مان لے، مجھے یقین تو نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ واجب ہے کہ خلفاء سے نہیں تھے، اچھا خلفاء سے نہیں تھے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کو نصیحت کرتے وہ مان لیتے، اس طرح تو کردار نہیں تھا. یہ بات کہ انہوں نے اگر وہاں پہ دفن کیا ہے، دیکھیں نا اس کی کوئی شرعی جواز تو ہے نہیں. اس سے قبلہ قبلہ اس سے اگر وہ نبی کے برابر میں دفن ہے تو ان سے ان کی کوئی افضلیت ظاہر نہیں ہوتی، یا کیا وضاحت کریں گے اس کے متعلق؟ تو عرض یہ ہے، دیکھیں اگر میں آپ کے اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ نبی صلی اللہ یا ایھا کیونکہ وہ الذین آمنوا لا مطلب تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دفن ہے یہ ان کا گھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ہے، یہ ان کا گھر ہے. تو ابو بکر عمر کے لیے حرام ہے کہ نبی کے اجازت کے بغیر وہاں پہ وہ دفنائے جائیں، یہ حرام ہے. انہوں نے وہاں پہ دفنا دیا اپنے مردے کو بغیر اجازت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے اگر وصیت کیا تو ہمیں دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ وصیت نہیں کیا ہے تو ان کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے. پھر یہ اگر آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر داخل ہوتے، اب فرض کر میں داخل ہو گیا، اگر میں ان کی اجازت سے داخل ہوتا ہوں تو یہ بڑی فضیلت ہے. کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کو اس مہمان وقت کرے، بلا دے، حضرت فاطمہ اجازت دیں، ایک منٹ کے لیے بھی بلا دیں نا نبی ہمیں، وہ عزت کی بات ہے نا. لیکن اگر ہم زبردستی داخل ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں یہ فضیلت ہے؟ نہیں، یہ تو گناہ ہے لیکن نا. اس وقت حضرت فاطمہ بالکل. ہم. دوسری تو بات یہ عرض یہ کہ ہے، حضرت فاطمہ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ مطلب وہ زندہ تھی اس وقت، اگر ایسی نہیں کوئی تھی، روایت نہیں نہیں تھی. کہ ان سے پوچھے کہ پوچھا ہو کہ مطلب وہ تو زبردستی سے. ابو بکر سے پہلے دنیا سے گئی تھی، ان کی شہادت ابو بکر کی خلافت میں واقع ہوئی ہے، لیکن ان کے وسیع تھے نا ان کا شوہر. مطلب مولا علی کی کوئی رضامندی نہیں تھی اس میں، کیا نہیں مطلب نہیں یہ نہیں، کہہ رہے کوئی اجازت نہیں لیا ان لوگوں نے، کوئی اجازت نہیں لیا، انہوں نے بغیر اجازت کے وہاں پہ دفن ہوئے. اور پھر شیعہ روایات میں یہ ہے کہ ملائکہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، ملائکہ نے وہاں سے فوراً اسی وقت ان کو نکال دیا تھا، وہ ادھر نہیں ہے. ہیں؟ اچھا. Yeah. تو دوسری متعلق یہ کہ کربلا کے مقام پہ جب امام حسین علیہ السلام وہاں گئے تھے تو پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ ان کو خط بھیج کر شیعوں نے بلایا تھا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر وہ اب تک یہ ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو یہ سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ دیکھیں یہ غم میں اگر کہ ان ہم سے روتے ہیں غلطی نا، ہو گئی تھی. دیکھیں اگر آپ میرے اسی یوٹیوب چینل میں جائیں نا، اس سال جو محرم ہے اس سے پہلے، محرم سے 3-4 دن پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری امام حسین علیہ السلام پر میں نے بیان کی وہاں پر. دیکھیں یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام حسین علیہ السلام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں روئے ہیں، چیخ مار مار کے بار بار روئے. اللہ ان کے اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے تھے. جبرائیل نے ان کو بار بار بتایا تھا کہ نہیں، آپ کا یہ فرض. رونے اجازت دیں، رونے اجازت دیں، اور ہاں مطلب اپنے. ہاں جی اجازت دیں. جی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں رونا اس بالکل وقت صحیح ہے، بیٹا لیکن ان یہ کا ہے کہ ان کے حضرت گود میں ہے، بیٹا ان کا گود میں ابھی شہید نہیں ہوا، دیکھیں ابھی شہید نہیں ہوا. تو آپ توجہ نہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے نہیں سینہ زنی کیوں نہیں کیا. بھائی ابھی مصیبت سے پہلے، نہیں قبلہ میں یہ مصیبت سے. کہہ رہا ہوں، رونا بالکل جائز ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے. اجازت دیں بات کرنے کے، اجازت دیں بات کرنے حضرت کی، یعقوب علیہ السلام. اجازت دیں بات کرنے کے بھائی جی صاحب. بالکل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل. ابھی بیٹا ان کا زندہ ہے، کوئی یہ ہم سے نا یہ نہیں کر سکتا کہ نبی نے سینہ زنی نہیں کیا، تو یہ کوئی پاگل ہے. بیٹا ان کا زندہ ابھی سے وہ مثلا وہ پیٹنا شروع کر دے. لیکن یہ تو مانتے ہو کہ اس مصیبت پہ رونا غم کا اظہار کرنا، یہ تو ثابت ہے. پھر اس پہ مصیبت پہ رونا یہ سنت ہے، تو تم کیوں نہیں بالکل کرتے؟ غم پہ رونا کیوں نہیں مطلب کرتے؟ کوئی آج بڑی آپ نے بات نہیں دیکھا، ہے. ابھی میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا کہ جماعت عمریہ کا کوئی مولوی کہہ دے کہ بھائی یہ سنت ہے پیغمبر کے، ہم مصائب سناتے ہیں اب لوگ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ بالکل وسلم نے یہ کیا. یہ نہیں سنت پہ تو لیکن کوئی عمل نہیں کرتا نا. شیعوں پہ تو الٹا، بہرحال شیعوں یہ پہ جو اعتراض کرتا ہے کہ تم روتے ہو پیٹتے ہو، یہ اللہ کی لعنت ہے. اجازت ہے مجھے بات کرنے کی. دیکھیں مصیبت جب نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مصیبت، نزول مصیبت سے پہلے انسان روتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اس وقت درد اتنا نہیں ہے، درد ہے لیکن اتنا نہیں جب مصیبت نازل ہو جاتا ہے. دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مثلا آپ کے والد صاحب جو ہیں، بالکل سب اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو حفظ رکھے،
یا مثلا کوئی شخص بیمار ہے، کینسر ہے، یہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ہی مر جائے گا. آپ کے دل میں اداسی تو ہے نا، غم تو ہے، لیکن روئیں گے آپ کا کب مصیبت زیادہ ہو، جب وہ واقعا دنیا سے چلا جائے گا نا. ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے، اداس ہیں، غم زدہ ہیں، دل گرفتہ ہیں، لیکن جب مصیبت نازل ہو جاتا ہے اس وقت غم بہت بڑھ جاتا ہے. ہم 2 مختلف وقتوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. ایک دفعہ مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے گود میں شاداب ہیں، وہ ان کو چوم رہے ہیں نانا کہہ کے، بابا کے دل کو خوش کر رہے ہیں نا. اور ایک ہم جس دور میں رہتے ہیں اب مصیبت نازل ہو چکا ہے. مصیبت بھی کیسی مصیبت، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. پیاسے لبوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان لوگوں نے شہید کیا، ان کے خیموں کو جلایا، بیٹیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کو ان کو اسیر بنا کے لے. اب اگر شیعہ سینہ زنی کریں اس مصیبت میں، کوئی اس چہرے پر تماچا مارے، وہ جو اعتراض کرتا وہ نبی کو نہیں جانتا، وہ نبی کا منکر ہے، وہ نبی کا منکر ہے. اگر انسان کو احساس ہو بھائی کہ مصیبت اتنا بڑا ہے، مصیبت اتنا عظیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ یہ ہوا، کاش میں مر جاتا میں نہیں سنتا، تو پھر کوئی اعتراض دیکھا. اگر آپ مصیبت کو دیکھیں کہ مصیبت کیسی مصیبت ہے، تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو سنت نہیں ہے، سنت نہیں. پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے روایات ہیں، ان کے احادیث ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے روایت میں اپنے سر انہوں نے محمل پر، اونٹ کا جو زین ہوتا ہے اس کے لکڑ پر انہوں نے سر زور سے مارا ہے، ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے. اور بھی بہت سارے روایات ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ تم ہماری بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں غم کا اظہار کرو اور بے قراری کا اظہار کرو. اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام روایات اس میں کہی ہے کہ وہ اگر آپ ادھر جائیں نا کربلا کے اسپیچز میں، اس میں آپ کو محرم سے پہلے جو میں نے اسپیچز دیں اس میں آ یہ باتیں آپ کو نظر آئے گی. اوکے میرے بھائی، اوکے، بہت اوکے، بہت شکریہ کربلا. تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے مولا خیر. آپ کو عزت دے. بہت تھینک یو، شکریہ آپ کا. بہت اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کا بھائی صاحب.